نبی کے فرمان کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے گھر اللہ کے لیے ہیں، ان گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور جگہ فرمان ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور مسجد کے آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک خاتون رنگت کی تو سیاہ ہے، سیاہ فام عورتیں گھر میں اپنے اللہ کے گھر کو صفائی رکھتی ہے۔ کچھ دنوں میں وہ نظر نہ آئی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عورت کدھر ہے؟ وہ سیاہ فام سودا جسے بولتے ہیں، فرمایا وہ تو فوت ہو گئی ہے، رات کو ہم نے اس کو دفن بھی کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے بھی بتلا دیتے، پھر فرمایا دلونی علی قبری کا، مجھے خیر خواہی کرو اس کی قبر کدھر۔ مسجد سے محبت کرنے والوں کی قبر پر اللہ کے محبوب بھی دعا کرنا پسند کرتے۔ آپ اور ہم میں کون ہے جو اللہ کے گھر، چلو ہم اپنی اور کچھ نہیں دوسروں کی جگہ زمین میں ہم جا کے اپنی قبر بنا لیں گے، ہم سو جائیں گے؟ کیا ہم نے کسی مسجد کے لیے کوئی جذبہ بنایا ہے؟ ہم نے بھی کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ کیا ہے؟ اپنی قبر اور حشر کے لیے ہم اپنی مسجد، اس قبر جہاں غیروں کی زمین میں ہم نے جانا ہے، وہ کتنی فٹ ہوگی، کتنی چوڑائی ہوگی، چلو اتنی تک تو ہم خرچ کر دیتے اللہ کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسجد کی زمین وہ زمین ہوتی ہے جو قیامت تک جس کے نام پہ رہے مسجد کے ساتھ ملحق ہو جائے تو وہ قیامت تک اسی کے نام پہ رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے مسجد دینے والے کے لیے اتنی بڑا انعام بنایا ہے کہ دنیا سے اس کا نام اس کاغذات میں درج ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے اسی کا نام برقرار رہے گا۔ یہ مسجد کا دنیا کا نظام بھی یہی ہے کہ مسجد کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، وہ اسی دینے والے کے نام پہ رہتی۔ شاید جاننے والے جانتے ہیں یہ کاغذات میں ایسے ہوتا ہے، مسجد کسی کے ذاتی نام پہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے گھر کے جذبات رکھو، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے حصہ میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے ملایا کرو، اپنے آپ کو سبقت لے کر حصہ دیا کرو، اپنا حصہ ملایا کرو۔ ابھی ہم نے یہ سوچا تھا میرے بھائی محمد رفیق بھمبانی، ان کے والد گرامی حاجی غلام فرید صاحب، ان کا یہ جذبہ تھا کہ اس مسجد کے ساتھ ملحق مسجد ہم نے بنانی ہے مرکز توحید کے پیچھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ الگ رہتی ہے جو ہم سب سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ بھی بندہ ہے، فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جس کا دل اللہ کے گھر سے معلق رہتا ہے، کبھی وہ اللہ کے گھر میں ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھتا ہے، کبھی اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کرواتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں قرآن و حدیث سیکھتا سکھاتا ہے، کبھی وہ اللہ کے گھر میں فرمایا کسی تعمیر کا حصہ شامل کرتا ہے۔ فرمایا دروازوں میں، لائٹوں میں، اس کی دیواروں میں، اس کے فرمایا رنگ میں، ہر قسم میں اس کی محبت رہتی ہے، اس کی ترقی میں محبت رہتی ہے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے گھر سے چمٹا ہوا ہے، جو اللہ کے گھر سے معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اللہ نے قیامت کے دن وہ سایہ دینا ہے جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سب لوگ اپنے کوئی گھٹنے
کے اوپر، کوئی اپنے فرمایا ٹخنے کے حساب سے، کوئی گھٹنے کے اوپر، اور کوئی اپنی کمر تک، اور کوئی اپنے کندھے، اور کوئی مکمل پسینے میں شرابور ہوگا، لیکن اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہم بھی محبت رکھتے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ کے گھروں سے محبت ہے، بس ہمیں یہ محبت ہوتی ہے، دنیا کی بڑی تیزی ہے، مولوی نے ٹائم بڑا لگایا، یار اس کو کیا ہو جاتا ہے، یار اس کے وجہ کیا ہے، ہمیں بہت لیٹ کرتے ہیں، یار آپ دنیا کے لیے، میرے دوست آپ دنیا کے لیے تو گھنٹوں کھڑا ہو جائیں، کسی نواب خان ایم پی ایم این اے صدر وزیر مشیر کے لیے تو کھڑا ہونا پڑے تو آپ کتنی گھنٹے جا کے سننا شروع کر دیتے ہیں، کرکٹ میچ کے لیے کھڑا ہونا پڑے کتنی جا کے سنتے گئے، تماشے میلے کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو کوئی آپ کو مسلک کی تفریق بھی نظر نہیں آتی، قرآن کی باری آئے، نبی کے فرمان کی باری آئے تو کیا بلا ہو جاتی ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے جب نصیحت کی بات آتی ہے تو جن کے دل لچک میں گئے، ایمان کی لچک ہے، ان میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، جن کے لنٹر ہیں وہ تو سکون حاصل کرتے گئے، مضبوط لنٹر والے، اور جو کچے گھر دل میں رکھتے گئے ایمان کے، فرمایا ان کو سکون نہیں آتا، کہتا ہے مولوی جلدی بس کرے، مولوی تشہد میں جائے تو میں جا کے ملوں گا، مولوی جمعہ کی دوسری رکعت پڑھے تو میں جا کے ملوں گا، مولوی لگا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں جس کو چین ہی نہیں آتا ہے، اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے، جو بے ایمان رہتے ہیں ان کو اللہ کے گھروں سے سکون نہیں ملتا، ذکر سے سکون نہیں ملتا، اس کو شیطان سے سکون ملتا ہے، کیونکہ دو راستے ہیں، یا رحمان کا راستہ ہے یا قرآن کا راستہ ہے، یا فرمایا یہ رحمان کا راستہ ہے یا اس کے مقابلے میں شیطان کا راستہ ہے، ادھر کا نہیں ہے تو ادھر کا ہوگا۔ او بھائی اگر چند باتیں آپ کو 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، سنا بھی دی ہیں، تو آپ کو دنیا کی باتیں تھوڑی سنائی ہیں، دین کی رغبت دلائی ہے، آپ بھی اگر ٹائم پہ آتے تو ہم بھی ٹائم پہ ختم کر دیتے، آپ آتے ہیں آخر میں آتے ہیں تو آپ کو آخر والوں کے لیے پھر ہمیں سنانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر جمعہ کو فرمایا جمعہ کا خطبہ پہلا نہیں سنتا، نماز میں آتا ہے آدھا ثواب ملتا ہے، اور قربانیوں کے بھی ثواب سے محروم ہوتا ہے، اونٹ کی قربانی بھی ثواب سے ضائع ہو گیا، اس کے ثواب سے فرمایا گائے کا اور بھیڑ اور بکری کا اور انڈے اور مرغی کا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لیٹ آیا ہے، پھر لیٹ آ کر بھی باتیں کرتا ہے، کبھی گھڑی دکھا رہا ہے اس کے چین نہیں آ رہا ہے، کبھی یہ دنیا کے اندر بچے کو اٹھا رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سکون نہیں ہوتا ہے، جب اللہ کے گھر میں آتے گئے سکون ہمیں آتا گئے تو ڈوڑے اور شیطان سے سکون ملتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں فرمایا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، اس طرح اللہ کے گھر سے، ذکر سے، قرآن سے، جمعہ کے خطبہ سے اس طرح دوڑتے گئے جس طرح فرمایا شیر کو دیکھ کر جانور اور گدھا دوڑتا ہے۔ اذان کے بارے میں پیارے محبوب کی حدیث ذہن میں آتی ہے، فرمایا جب اذان آتی ہے تو شیطان ہوا خارج کر کر کے بھاگتا ہے، زرات ہوتے ہیں، بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے، او اللہ اکبر کی آواز سن کر۔ اس کا مطلب ہے جو باوضو رہتے ہیں، جو قرآن والے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان اور مسجد والے ہیں، فرمایا
وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ان کو سکون ملتا ہے اور ان کو ان باتوں سے سکون ملتا ہے۔ ہم اپنی بات تھوڑی کرتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کر دیں تو آپ نہ مانو، لیکن قرآن اور حدیث کی بات کو آپ کو ماننا ہوگا۔ اگر آپ مومن اور مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں مانو گے تو اللہ کے ہاں آپ مجرم ہیں، اور اللہ آپ کو فرمایا آپ سے سوال بھی کرے گا۔ کس چیز کے بارے میں؟ عمر دی تھی، کہاں گزار کے آیا ہے؟ صحت دی تھی، فرمایا حدیث میں آتا ہے لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع، فرمایا قدم بندے کا ہلے گا نہیں یہاں تک کہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، فرمایا عمر کدھر گزار چکے ہیں، کدھر گزار کے آیا ہے۔ عن علمہ، اور فرمایا علم کے بارے میں کیا اس پر عمل کیا ہے کہ تجھے توحید کا پتہ تھا، قرآن کا پتہ تھا، تو نے پڑھ بھی لیا تھا۔ اور فرمایا تجھے اور صحت کے بارے میں سوال ہوگا، صحت کدھر گزاری ہے، جوانی کدھر گزاری ہے، فرمایا اور اس کے مال کے بارے میں سوال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کے ساتھ اخلاص رکھ کے، اخلاص کرتے ہوئے مخلص ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ کس طرح مخلص ہونا ہے؟ جس طرح ہم اپنے معاملات میں مخلص ہوتے گئے، اپنی دولت میں مخلص ہوتے گئے، اپنے گھر بار پہ مخلص ہوتے گئے، اپنے اقربا پہ مخلص ہوتے گئے، اپنے رشتہ دار پہ مخلص ہوتے گئے، اپنی زندگی میں ہم چاہتے گئے جو بہتر ہو میری کھانے میں، جو بہتر ہو میرے پہننے میں، جو بہتر ہو میری سواری میں، ہم اس کو مخلص ہو کر خالص جتنی بھی خرچہ لگ جائے ہم برداشت کر لیتے گئے، لیکن ہم کوئی 2 نمبری اپنے معاملات میں کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے معاملات میں کیوں کرتے؟ رب کے اللہ کے فرمان میں، رب کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں ہم کیوں لچک رکھتے گئے، کیوں دراڑیں رکھتے گئے، کیوں ہم اللہ کے محبوب کے فرامین میں کیوں ہمارے اندر نرمیاں آتی ہیں، کیوں ہمیں برادریاں یاد آ جاتی ہیں، کیوں ہمیں دنیا کی کچاریاں یاد آ جاتی ہیں، کیوں ہمیں دنیا کی دوستیاں یاد آ جاتی ہیں۔ کہتا ہے میرے بھائی خیال کرنا، میرا ایک دوست، مجھے ایک ذہن میں واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دن ہم جنازے میں جا رہے تھے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، جاتے جاتے ایک قاری صاحب میرے ساتھ ہیں، لیکن مجھے کہتے ہیں میرے بھائی خیال کرنا ادھر کسی کو کوئی اختلافی بات نہیں سنانی ہے، اگر آپ سنانا ہے تو کوئی اچھی بات سنا دیں۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ سب لوگ قبر پرست ہیں، مشرک ہیں، اگر میرے ساتھ ان کا مکالمہ ہوتا ہے، مخاطبہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تناظر یا تقابل ہوتا ہے، تو میں تو اس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی تو موقع ہے جس میں ہم کچھ سنا کے جائیں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں، ایمانی غیرت یہی تقاضا رکھتی ہے کہ اگر ہم قرآن کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم توحید کے محبت رکھنے والے ہیں، نبی کے فرمان کے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء اللہ اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے، انعام یافتہ لوگوں کے، اللہ کے انبیاء کے، رسولوں کی محبت رکھنے والے ہیں، ان کی تو خالص توحید کی دعوت تھی۔ کیا دعوت تھی؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے یا صباحا وا صباحا، لوگوں نے دیکھا یہ آوازیں آ رہی ہیں، آج خیر تو ہے، صبح صبح اللہ کے محبوب کو لوگ سچا مانتے تھے، اللہ کے محبوب کو سچا مانتے تھے۔ پیارے محبوب کی گواہی تو آپ بھی دیتے ہیں نا، کون نہیں مانتا ہے؟ کافر بھی آپ کو امانت امین اور صادق اور امین سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کی آواز اور جس کو ہم سرکی میں حکل ماری،
آواز آیا، بہت بڑی آواز آئی، آواز آئی جس طرح ایک پینڈو یا دیہاتی آدمی آوازیں لگاتا گئے، آواز لگائی گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر جس طرح ایک کاشتکار آواز لگاتا گئے کہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے محبوب کی آواز سنی تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ یہ تو وہ بندہ ہے جو جھوٹ بھی نہیں مار سکتا ہے، جو اللہ کے محبوب، یہ تو خوبصورت دنیا میں امین امانت دار بھی ہے، اللہ کے محبوب کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ بات جب سنتے گئے، اللہ کے محبوب کے رشتہ دار بھی آئے، قریبی بھی آئے، سب لوگ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، یا صباح قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، عرب و عجم میں کامیابیاں پاؤ گے، بادشاہی پاؤ گے۔ آج لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، کامیابیاں مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کے محبوب کی بات کو سن کر ایک آپ کے چچا ابو لہب اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں علی غازہ جماعتنا یا محمد، علی غازہ جماعتنا تبا لک۔ نعوذ باللہ، اللہ کے محبوب کو کہا گیا آپ کے ہاتھ دونوں برباد یا تباہ یا ٹوٹ جائیں، اسی لیے ہمیں آپ نے یہاں جمع کیا ہے، بلایا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی، اتنی ناراضگی بنی، اللہ رحمان نے فرمایا اس کا آخر خاتم بالخیر، خاتمہ بالشر ہوا، اور اس کا خاتمہ بھی خراب ہوا، اور اس کا دنیا کے اندر اعلان بھی آیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ میری بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے محبوب کی آواز کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے مثالیں دیتا ہے، ان کاشتکاروں سے ملاتا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کوئی کاشتکار تھے یا کوئی دیہاتی۔ ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ عظیم ہے۔ مثال میں میرے ذہن میں آیا کہ اشکال کوئی اٹھا سکتا ہے، ہاں ایک مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ کے محبوب کی وہ بات نہیں ہے۔ آپ اس سے برتر ہیں، آپ تو افضل البشر ہیں۔ آپ تو فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اللہ کے محبوب بشر ہیں، پھر سید البشر ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیروں و نذیرا۔ اللہ کے محبوب کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے محبوب دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے، بھیجے گئے، پر اللہ کے محبوب تو پوری کائنات میں انسان اگر افضل ہے، انسانوں سے افضل اللہ کے محبوب سب سے برتر ہیں، سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ پھر انسانوں کے بعد دوسری مخلوق جو ہے وہ نوری مخلوق ہے، جن کو اگر ہم اللہ کے محبوب کو نور کہتے ہیں تو آپ کی حیثیت کو ثانوی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ کی حیثیت فوقیت میں رکھیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کو انسان بنائیں گے تو اللہ کے محبوب سید البشر سمجھے جائیں گے، کائنات میں افضل انسان، پھر انسانوں میں افضل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد واگ صلی اللہ علیہ وسلم واگ دنیا تے کوئی آوے تے میں دیکھا، جگ دی اجڑی دھرتی کو چا سمجھاوے تے میں دیکھا،
پتھر مارل سونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعائی نال الواوی ٹری کنڈیاں اتے پر بد دعا ہرگز نہ فرماوے کوئی ول ول پتھر جل جل کوئی جل جل پتھر ول ول چا سمجھاوے تے میں دیکھا محمد وانگ صلی اللہ علیہ وسلم وانگ دنیا تے کوئی آوے تے میں دیکھا جگ دی اجڑی دھرتی کو چا سمجھا ویت میں دیکھا پیارے محبوب تے بڑی عظمت والے بڑی شان والے اے الگ بھی بڑا عنوان بھی بڑا الگ ہے عنوان بھی بڑا وسیع ہے حیات بھی جاوے رات بھی جاوے پر بات ختم نہ ہوئے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے محبوب نے توحید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ انبیاء کا یہ مشن تھا لا الہ الا اللہ توحید کا مشن جو ہے یہ پورے انبیاء اور رسولوں کا مشن اور اللہ کے رسولوں کے بعد انبیاء کے بعد صحابہ اور تابعین محدثین مفکرین تمام کا یہی فرمایا یہی مشن ہے جس پہ سب اسلام کی یہ اتفاق مسلمانی کا اتفاق عقیدہ کا اتفاق پوری شریعتوں میں مختلف شریعتیں تھی سیدنا نوح علیہ السلام کی شریعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پھر آخر میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی توحید پر جمع ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی شریعت بھی توحید پہ ہے سیدنا ابراہیم کی شریعت بھی توحید پہ ہے سیدنا موسیٰ کی شریعت بھی توحید پہ ہے سیدنا عیسیٰ کی شریعت بھی توحید پہ ہے پیارے محبوب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی توحید پہ ہے توحید پہ تو سب کا اتفاق ہے یہ اولو العظم پیغمبر ہیں جن کی شریعتیں معروف ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے اب کوئی شریعت ہے تو وہ پیارے محبوب کی شریعت ہے اور سب شریعتیں منسوخ قرار دی گئی لیکن توحید وہی آ رہی ہے توحید انبیاء کی وہی آ رہی ہے ان لوگوں نے اپنے محبوب بنا کے ان لوگوں نے ان کی محبت میں مورتیاں بنا کے گھروں میں رکھنا شروع کر دی آج ہم بھی وہی کرتے ہیں بڑوں کی بابوں کی بزرگوں کی تصویروں کو بنا کے چھپاتے رکھتے سنبھالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہی کام شروع ہو چکے ہیں آج بھی وہی آخر اللہ کے محبوب کے فرامین سچے ہونے ہیں فرمایا قرب قیامت عرب کے قبائل بھی کچھ یہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے بت پرستی آج بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے جگہ جگہ یہ کبھی کبھی مورتیے آپ دیکھیں گے جسمانی بنے ہوئے اس طرح لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر ہیں یہ ہمارے فلان ہیں یہ ہمارا فلاں ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن یہ چیز اسلام نے منع کیا ہے اگر قرآن نے ان قوموں کے بارے میں عبرت کا نشانہ اور ان کی سزاؤں اور ان کے انجام اور ان کی سزا کا پوری تفصیل قرآن نے سمجھائی ہے تو آج ہمارے اوپر بھی وہی سزا آ سکتی ہے اگر ہم نے اللہ کی توحید میں لچک قرار دے دی بات مسجد سے توحید میں آ گئی کیونکہ اللہ کے گھر کس لیے ہوتے ہیں توحید کے گھر ہوتے ہیں اللہ کے گھر کس لیے ہوتے ہیں سنت کے حیا کے گھر ہوتے ہیں اللہ کے گھر کس لیے ہوتے ہیں رب کے قرآن کے لیے ہوتے ہیں اللہ کے گھر کس لیے ہوتے ہیں نبی کے فرمان کے لیے ہوتے ہیں اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں اللہ کے گھر اللہ کے لیے ہیں ان گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں
فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور جگہ فرمان ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور مسجد کے آباد کرنے والے کون ہوتے گئے؟ فرمایا جو ایمان کے پکے ہوتے گئے، سچے ہوتے گئے، آخرت پہ ایمان رکھتے گئے۔ میرے بھائیوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک خاتون، رنگت کی تو سیاہ ہے، سیاہ فام عورت ہے، گھر میں اپنے اللہ کے گھر کو صفائی رکھتی گئے، کچھ دنوں میں وہ نظر نہ آئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے گئے عورت کدھر گئے؟ وہ سیاہ فام سودا جسے بولتے گئے، فرمایا وہ تو فوت ہو گئی ہے، رات کو ہم نے اس کو دفن بھی کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے گئے مجھے بھی بتلا دیتے، پھر فرمایا دلونی علی قبری کا، مجھے خیر خواہی کرو اس کی قبر کدھر۔ مسجد سے محبت کرنے والوں کی قبر پر اللہ کے محبوب بھی دعا کرنا پسند کرتے۔ آپ اور ہم میں کون ہے جو اللہ کے گھر، چلو ہم اپنی اور کچھ نہیں، دوسروں کی جگہ زمین میں ہم جا کے اپنی قبر بنا لیں گے، ہم سو جائیں گے؟ کیا ہم نے کسی مسجد کے لیے کوئی جذبہ بنایا ہے؟ ہم نے بھی کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ کیا ہے؟ اپنی قبر اور حشر کے لیے ہم اپنی مسجد، اس قبر جہاں غیروں کی زمین میں ہم نے جانا ہے، وہ کتنی فٹ ہوگی، کتنی چوڑائی ہوگی، چلو اتنی تک تو ہم خرچ کر دیتے اللہ کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسجد کی زمین وہ زمین ہوتی ہے جو قیامت تک جس کے لیے، جس کے نام پہ رہے، مسجد کے ساتھ ملحق ہو جائے تو وہ قیامت تک اسی کے نام پہ رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے مسجد دینے والے کے لیے اتنی بڑا انعام بنایا ہے کہ دنیا سے اس کا نام اس کاغذات میں درج ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے اسی کا نام برقرار رہے گا۔ یہ مسجد کا، دنیا کا نظام بھی یہی ہے کہ مسجد کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، وہ اسی دینے والے کے نام پہ رہتی۔ شاید جاننے والے جانتے ہیں یہ کاغذات میں ایسے ہوتا ہے، مسجد کسی کے ذاتی نام پہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کے جذبات رکھو، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے حصہ میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے ملایا کرو، اپنے آپ کو سبقت لے کر حصہ دیا کرو، اپنا حصہ ملایا کرو۔ ابھی ہم نے یہ سوچا تھا میرے بھائی محمد رفیق بمبانی، ان کے والد گرامی حاجی غلام فرید صاحب، ان کا یہ جذبہ تھا کہ اس مسجد کے ساتھ ملحق مسجد ہم نے بنانی ہے مرکز توحید کے پیچھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ الگ رہتی ہے جو ہم سب سے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا یہ جذبہ تھا، ہمیں بولتے کہ میرے پیسے کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو ہم کہیں جب ملیں گے، تو اس کا ارادہ تھا ایک ہال ادھر سے دروازہ نکال کے پیچھے جو جگہ پڑی ہے اس سے زیادہ ہے، فرمایا اس کو ہم ہال بنائیں گے، اس مسجد کی توسیع کریں گے۔ یہ والد گرامی کا بہت بڑا پرانا ان کی یہ سوچ ہے، اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے، لیکن جس نے بھی اس میں حصہ ڈال لیا وہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے اجر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بزرگ غلام فرید صاحب کے لیے اللہ ان کی یہ محبت مسجد کی، کبھی وہ پنکھے لگوا رہے ہیں، کبھی وہ لائٹیں لگوا رہے ہیں، کبھی وہ مسجد کے دروازوں کی تعمیر کرواتے رہے ہیں، کبھی وہ فرش کے اندر حصہ ڈالتے رہے ہیں۔ ساری زندگی جنہوں نے مسجد میں لگائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں
یہ ان کے بھی تو اولاد تھی، ان کے بھی تو جذبات تھے، خواہشات دل تھی، دل کی منمانیاں تھی، لیکن انہوں نے سب کچھ اپنی دنیا کو بھی حقوق پورے کیے، اپنے پیارے اپنے اللہ کے دین کے لیے بھی، قرآن و حدیث کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی وہ جمع کرتے رہے، مسجد کے لیے بھی دیتے رہے۔ ہم لوگ آج خرچ نہیں کرتے، اسی لیے تو ہمارے اندر اتنی کنجوسی ہے کہ ہماری وبائیں بھی آتی ہیں، بلائیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، سیلاب بھی اترتے ہیں، ہمارے اوپر مہنگائی بھی اترتی ہے، گندے خان بھی اترتے ہیں، نواب بھی اترتے ہیں، اس طرح کے لوگ آتے ہیں جن کا وہم و گمان نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو دینداری کا شوق کر کے پھر دین کے ٹھیکیدار بن کے اپنے آپ کو کبھی کبھی حکمران تو گئے، چلو سیاست کریں، لیکن دین کے نام پہ پھر مزید لوگوں کو خراب کرنا، فرمایا اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو ہمارے پاس بڑے علماء ہیں، ان لوگوں سے ہم اپنی پہچان کروا سکتے ہیں۔ یہ توحید کے مرکز موجود ہیں، مرکز توحید موجود ہیں دنیا کے اندر، قرآن کے مرکز موجود ہیں، حدیث کے مرکز موجود ہیں، علماء کے مرکز موجود ہیں۔ ہمارے پاس رہنمائی دین کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں۔ ان گندے زانی لوگوں سے ہمیں دین لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ سیلاب بھی آ رہا ہے، دنیا کے اندر پریشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ بس آخری باتیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، فرمایا لوگوں قیامت کے دن، فرمایا وہ بندہ، فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سایہ دینا ہے۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی بندہ ہے، فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جس کا دل اللہ کے گھر سے معلق رہتا ہے۔ کبھی وہ اللہ کے گھر میں ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھتا ہے، کبھی اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کرواتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں قرآن و حدیث سیکھتا سکھاتا ہے، کبھی وہ اللہ کے گھر میں فرمایا کسی تعمیر کا حصہ شامل کرتا ہے۔ فرمایا دروازوں میں، لائٹوں میں، اس کی دیواروں میں، اس کے فرمایا رنگ میں، ہر قسم میں اس کی محبت رہتی ہے، اس کی ترقی میں محبت رہتی ہے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے گھر سے چمٹا ہوا ہے، جو اللہ کے گھر سے معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اللہ نے قیامت کے دن وہ سایہ دینا ہے جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سب لوگ اپنے کوئی گھٹنے کے اوپر، کوئی اپنے فرمایا ٹخنے کے حساب سے، کوئی گھٹنے کے اوپر، اور کوئی اپنی کمر تک، اور کوئی اپنے کندھے، اور کوئی مکمل پسینے میں شرابور ہوگا۔ لیکن اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہم بھی محبت رکھتے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ کے گھروں سے محبت ہے، بس ہمیں یہ محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی بڑی تیزی ہے، مولوی نے ٹائم بڑا لگایا، یار اس کو کیا ہو جاتا ہے، یار اس کے وجہ کیا ہے، ہمیں بہت لیٹ کرتے ہیں۔ یار آپ دنیا کے لیے، میرے دوست آپ دنیا کے لیے تو گھنٹوں کھڑا ہو جائیں، کسی نواب خان ایم پی ایم این اے صدر وزیر مشیر کے لیے تو کھڑا ہونا پڑے تو آپ کتنی گھنٹے جا کے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کرکٹ میچ کے لیے کھڑا ہونا پڑے کتنی جا کے سنتے ہیں، تماشے میلے کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو کوئی آپ کو مسلک کی تفریق بھی نظر نہیں آتی۔ قرآن کی باری آئے، نبی کے فرمان کی باری آئے تو کیا بلا ہو جاتی ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
فرمایا ایسا ہوتا ہے جب نصیحت کی بات آتی ہے تو جن کے دل لچک میں گئے، ایمان کی لچک ہے، ان میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، جن کے لنٹر ہیں وہ تو سکون حاصل کرتے گئے، مضبوط لنٹر والے، اور جو کچے گھر دل میں رکھتے گئے ایمان کے، فرمایا ان کو سکون نہیں آتا۔ کہتا ہے مولوی جلدی بس کرے، مولوی تشہد میں جائے تو میں جا کے ملوں گا، مولوی جمعہ کی دوسری رکعت پڑھے تو میں جا کے ملوں گا، مولوی 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 لگا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں جس کو چین ہی نہیں آتا ہے، اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے، جو بے ایمان رہتے گئے ان کو اللہ کے گھروں سے سکون نہیں ملتا، ذکر سے سکون نہیں ملتا، اس کو شیطان سے سکون ملتا ہے۔ کیونکہ دو راستے ہیں، یا رحمان کا راستہ ہے یا قرآن کا راستہ ہے، یا فرمایا یہ رحمان کا راستہ ہے یا اس کے مقابلے میں شیطان کا راستہ ہے۔ ادھر کا نہیں ہے تو ادھر کا ہوگا۔ او بھائی اگر چند باتیں آپ کو 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، سنا بھی دی ہیں، تو آپ کو دنیا کی باتیں تھوڑی سنائی ہیں، دین کی رغبت دلائی ہے۔ آپ بھی اگر ٹائم پہ آتے تو ہم بھی ٹائم پہ ختم کر دیتے۔ آپ آتے گئے آخر میں آتے گئے تو آپ کو آخر والوں کے لیے پھر ہمیں سنانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے جو دنیا کے اندر جمعہ کو فرمایا جمعہ کا خطبہ پہلا نہیں سنتا، خود نماز میں آتا ہے آدھا ثواب ملتا ہے، اور قربانیوں کے بھی ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ اونٹ کی قربانی بھی ثواب سے ضائع ہو گیا، اس کے ثواب سے فرمایا گائے کا اور بھیڑ اور بکری کا اور انڈے اور مرغی کا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لیٹ آیا ہے، پھر لیٹ آ کر بھی باتیں کرتا ہے، کبھی گھڑی دکھا رہا ہے، اس کے چین نہیں آ رہا ہے، کبھی یہ دنیا کے اندر بچے کو اٹھا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سکون نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آتے گئے سکون ہمیں آتا گئے تو ڈوڑے اور شیطان سے سکون ملتا گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، فرمایا کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، اس طرح اللہ کے گھر سے، ذکر سے، قرآن سے، جمعہ کے خطبہ سے اس طرح دوڑتے گئے جس طرح فرمایا شیر کو دیکھ کر جانور اور گدھا دوڑتا ہے۔ اذان کے بارے میں پیارے محبوب کی حدیث ذہن میں آتی ہے، فرمایا جب اذان آتی ہے تو شیطان ہوا خارج کر کر کے بھاگتا ہے، ذرات ہوتے ہیں، بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ او اللہ اکبر کی آواز سن کر، اس کا مطلب ہے جو باوضو رہتے ہیں، جو قرآن والے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان اور مسجد والے ہیں، فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ان کو سکون ملتا ہے اور ان کو ان باتوں سے سکون ملتا ہے۔ ہم اپنی بات تھوڑی کرتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کر دیں تو آپ نہ مانو، لیکن قرآن اور حدیث کی بات کو آپ کو ماننا ہوگا۔ اگر آپ مومن اور مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو نہیں مانو گے تو اللہ کے ہاں آپ مجرم ہیں، اور اللہ آپ کو فرمایا آپ سے سوال بھی کرے گا۔ کس چیز کے بارے میں؟ عمر دی تھی، کہاں گزار کے آیا ہے؟ صحت دی تھی، فرمایا حدیث میں آتا ہے لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4، فرمایا قدم بندے کا ہلے گا نہیں یہاں تک کہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، فرمایا عمر کدھر گزار چکے ہیں، کدھر گزار کے آیا ہے۔ عن علمہ، اور فرمایا علم کے بارے میں کیا اس پر عمل کیا ہے کہ تجھے توحید کا پتہ تھا، قرآن کا پتہ تھا، تو نے پڑھ بھی لیا تھا۔ اور فرمایا تجھے اور صحت کے بارے میں سوال ہوگا، صحت کدھر گزاری ہے، جوانی کدھر گزاری ہے۔ فرمایا اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کدھر آپ نے خرچ کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان سوالوں کی تیاری رکھنے کی ہمت اور توفیق دے، اپنے رب کے روبرو پیشی سے اللہ تعالی ہمیں اس پیشی کے اوپر ہمیں سرخرو ہونے کی اللہ تعالی آخرت کے اندر ہمیں یہ توفیق دے کہ آج ہم اس طرح نیک اعمال کریں، کل کو اللہ کے ہاں کامیابیاں قدم چوم لیں۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے عمل کی